Assalamu alaikum students. Open your books of maths, page number 79. I hope کہ آپ لوگوں نے اپنے کوشچنس کمپلیٹ کر لیے ہوں گے. سو ہم نیکسٹ کرتے ہیں اور اس پہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کروں گی اور گائیڈ بھی نہیں کروں گی کیونکہ یہ آپ لوگ کا ایک ایسا کر لیں کہ ٹیسٹ ہے آپ لوگ کا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ کے یہاں تک کوشچنس ہو گئے تھے، پیچھے سے جتنے بھی ہیں نا وہ سب یہ جتنے بھی ہم لوگوں نے کر لیے تھے یہاں تک ہم لوگ کے کمپلیٹ ہو گئے تھے. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو لیفٹ رہ گئے ہیں مطلب کہ 8 کوشچنز ہیں نا، تو آپ لوگوں نے ان 8 کوشچنز کو خود کرنا ہے کسی کی ہیلپ لیے بغیر. آپ لوگوں نے ایسے سمجھے کہ آپ لوگ کا یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے یہ کوشچنز خود کرنے ہیں سب بچوں نے. کائنڈلی پیرنٹس یہاں پہ ڈیٹ لگا لیجیے گا اور بے شک آپ یہاں پہ لکھ لیجئے ٹیسٹ. CW نہ لکھیں یا HW مت لکھیں، آپ ٹیسٹ بھی لکھ سکتے ہیں. اور آپ لوگوں نے یہ کوشچنز اپنی بک پہ بھی کرنے ہیں اور اپنی کاپیز پہ بھی کرنے ہیں، صرف بک پہ نہیں کرنے. آپ لوگوں نے کاپیز پہ کرنے ہیں اور میں آپ لوگ کی کاپیز چیک کروں گی اور آپ لوگ کا ٹیسٹ بھی لوں گی. اوکے اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. السلام علیکم کلاس. اپنی اردو قاعدہ انشاء کی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 24، صفحہ نمبر 25 مطلب کہ 25. ہم لوگ کی گنتی کہاں تک ہو گئی تھی، یاد ہے کسی کو؟ ہم لوگوں نے کر لی تھی 20 تک. 20 تک ہم لوگ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی، گنتی کمپلیٹ ہو گئی تھی نا. سب بچوں نے کاپیز پہ بھی لکھ لی تھی، یاد بھی کر لی تھی. اب ہم آگے سے کریں گے. آگے سے ہم لوگوں نے کیسے کرنی ہے، آگے کیا لکھا ہوا ہے 21. اردو میں 21 کو کیا کہتے ہیں، 21. اور 22 کو 22، 23 کو 23، 24 کو 24 اور اینڈ 25 کو 25. اب اس کو ہندسوں میں، یہ تو لفظوں میں تھی نا، اب ہندسوں میں کیسے لکھتے ہیں. 21 کو ایسے لکھتے ہیں، 22 کو ایسے لکھتے ہیں، 23 کو ایسے، 24 اور یہ 25. آگے کیا ہے، آگے ہے 26 کو کیا کہتے ہیں اردو میں، 26. کیا کہتے ہیں، 26. اور 27 کو 27، 28 کو 28 اور 29 کو 29، 30 کو 30. پھر سے کرتے ہیں 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30. 26، 27، 28، 29، 30. آپ لوگوں نے اس کو کاپیز پہ لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. میں آپ لوگوں سے سنوں گی بھی اور اس کا ٹیسٹ لوں گی آپ لوگوں سے بورڈ پہ. آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اس کو لکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے لفظوں کا. اوکے، اور آپ لوگ کے لیے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پیج نمبر آنا ہے آپ لوگوں نے 27 پہ، مطلب کہ 27 پیج نمبر پہ آنا ہے. آپ لوگ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں تک یہ کرنا ہے 30 تک. ہم نے بھی 30 تک کی ہے نا، 30 تک آپ لوگ یہاں پہ ڈیٹ لگا لیں، یہاں سے لے کے یہاں تک 30 تک. ٹھیک ہے، تو مسنگ ہے نا جو یہاں پہ، ایک کے بعد کیا آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے، پھر آتا ہے 4، پھر 4 کے بعد کیا آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے، پھر آتا ہے 7 اور پھر آتا ہے 8، 8 کے بعد کیا آتا ہے، پھر 10، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے. یہ آپ لوگوں نے 30 تک اپنا مکمل کرنا ہے کام. ٹھیک ہے، اور وداؤٹ چیٹنگ کسی بچے نے نہیں کرنی کہ پیچھے سے پیج کر کے دیکھ لیا. نو، آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ایز اے ٹیسٹ. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے نا، آپ لوگوں نے بالکل ویسے ہی یہ کام کرنا ہے. یہاں پہ کیا آئے گا، یہاں پہ کیا آئے گا، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جیسے پزل اور مسنگ لیٹرز ہوتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی ہے. آپ لوگوں نے یہاں تک کرنا ہے، یہ 30 تک ڈیٹ لگا لیجیے گا اور یہ میں آپ لوگ کا کام چیک کروں گی. اور اس کو یاد بھی کرنا ہے گنتی کو. ٹھیک ہے، 21 سے لے کے 30 تک کی بھی تاریخ لگائیں اور اس کو یاد کریں اور اس کو کاپیز پہ لکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو کام دیا اور یہ آپ لوگوں نے یہ بھی کرنا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ. السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اپنی اردو کی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 24،
مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی یہاں تک کی ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہوگی. آج ہم آگے کریں گے. اب ہم اگلی کریں گے ریڈنگ اپنی. تو یہاں سے شروع ہوگی. تبوک، جنگ تبوک. آپ لوگوں نے یہاں پہ تبوک کی جنگ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے جنگ تبوک کے موقع پر، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ جنگ جو ہے یہ پیچھے آ جائے گا. جنگ تبوک کے موقع پر، اس میں کی نہیں آتا. جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت آیا. اب وہاں اس وقت اس زمانے میں نا بہت جنگیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. ابھی بھی ہوتی لیکن اب اس طرح سے نہیں، پہلے بہت زیادہ ہوتی تھیں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تب بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھیں. ان میں جو یہ جس جنگ کا ذکر کر رہے ہیں اس جنگ کا نام تھا تبوک، ٹھیک ہے. جنگ تبوک کہتے تھے اس جنگ کو. تو اس کے موقع پر جب وہ جنگ ہوئی تھی تو مسلمانوں پہ بہت برا وقت آیا تھا، بہت مشکل، ٹھیک ہے. تو اب ہم آگے سے پڑھتے ہیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا یا یہ وہ، ٹھیک ہے. تو جنگ تبوک پہ موقع پر ان پہ بہت زیادہ مشکل وقت آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالی امداد چاہی. مالی امداد مطلب کہ جو ان کے مال میں سے، ٹھیک ہے. جان تو کوئی بھی دے سکتا ہے، اپنے دین اسلام کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے مدد چاہی تھی کہ جو ہے نا وہ مالی امداد دیں. کہ مسلمانوں پہ اتنا برا وقت آیا تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، جو ہجرت اس وقت بولتے تھے سفر کو، ہجرت کرنے کے لیے، اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں ان کے پاس، ٹھیک ہے. ان کو جانوروں کی ضرورت تھی، ان کو کھانے پینے کے لیے، ان کو اوڑھنے کے لیے، مطلب بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت تھی. تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ دیے. 1000 اونٹ، ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا، ٹھیک ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ گھر کا جو ان کا آدھا سامان تھا انہوں نے وہ پیش کر دیا تھا. جیسے یہاں پہ انہوں نے 1000 اونٹ دیے ہیں نا مدد کے لیے مسلمانوں کی، حضرت عثمان نے، بالکل ویسے ہی حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان دے دیا تھا. اونٹ پہ تو جو مسلمان ہیں وہ ہجرت کریں گے، اور گھر کا آدھا سامان وہ استعمال کریں گے، چیزیں ان کے لیے مشکل تھوڑی کم ہوگی. اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا ہی سامان اٹھا لائے. اب یہاں پہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو انہوں نے کیا بتایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان پہ فرض ہو گیا تھا کہ میرے پیارے نبی نے مجھ سے کوئی مدد چاہیے تو میں ان کی مدد کروں، کیسے بھی کروں، اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی میں کروں. تو انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا گھر کا جتنا سامان تھا نا انہوں نے اسلام کی راہ میں دے دیا تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے اسلام کی راہ میں وہ جتنا بھی سامان تھا وہ دے دیا تھا. پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ سارا سامان تم یہاں لے آئے ہو تو اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا بولا، انہوں نے کتنے مزے کا آگے سے بولا تھا کہ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہوں، ان کے سہارے پہ چھوڑا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے اپنی ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لی ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے. انہوں نے اسلام کی راہ میں کتنی قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیں گے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سے کوئی مدد مانگے نا تو ہمیں فوراً مدد کر دینی چاہیے. ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی مدد مانگے تو آپ اس کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کے دیں گے. اگر آپ کے پاس بہت اچھی چیز ہے نا، آپ کو بہت پسند ہے، اگر آپ نے تحفے میں کسی کو کچھ دینا ہے نا، تو آپ کو جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے نا، بہت پسند ہے، آپ وہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بڑھ کے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ اچھی چیز دیں گے. بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سے، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے. تو ہم پہ فرض ہے، ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. تو ہمیں سب کی
مدد کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے. تو آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو آپ لوگوں نے مدد کرنی ہے. دیکھا ان پہ مشکل وقت آیا تھا مسلمانوں پہ جنگ تبوک کے موقع پر، ٹھیک ہے، تو پھر سارے صحابہ نے مدد کی تھی تو ان کا مشکل وقت ختم ہو گیا تھا. ایسے اگر آپ کسی کی مدد کریں گے اس کا مشکل وقت ٹل جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. تو ہمیں مدد کرنی چاہیے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں مدد کرنی چاہیے لوگوں کی. اوکے اسٹوڈنٹس، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے ریڈنگ کمپلیٹ کرنی ہے اپنی. پلیز کائنڈلی پیرنٹس یہاں ڈیٹ لگا لیجئے اور آپ لوگوں نے اپنی ریڈنگ یہاں تک کمپلیٹ کرنی ہے. میں آپ لوگوں سے یہ ساری کی ساری سنوں گی. اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.